جو اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب چھپا لیتا ہے۔ انسان میں بڑا پن لباس یا عمر سے نہیں بلکہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو ستانے اور دکھ دینے والا دوزخ کا ایندھن ہوتا ہے۔ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں مگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ تم نے مردوں کو دفنایا مگر ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے واسطے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے بلند کرتا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ اللہ عز و جل احسان کرتا ہے لہذا تم بھی احسان کیا کرو۔ والدین کا سب سے اچھا تحفہ اپنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرے۔ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے۔ گود سے گور تک علم حاصل کرتے رہو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ کسی کی مصیبت پر مت ہنسو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ تندرستی مفت میں ملتی ہے، بیماری لوگ خرید لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت گزار رہے۔ عورت کے بغیر گھر ایک ویران قبرستان کے مانند ہے۔ سخت سے سخت دل انسان کو عورت کے آنسوؤں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، خدا اس سے بے نیاز ہے۔ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے جو قرابت داروں کو ان کا حق اور مسکینوں اور مسافروں سے حسن سلوک کرتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اللہ کے کتنے نزدیک اور کتنے قصوروار ہو۔ انسان خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ احمق اپنی خاموشی کے سبب عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا عاقل کی موت اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ عمدہ چیز کا حاصل کرنا خوبی نہیں بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا سر چشمہ دل ہے، اور اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھ کچھ کام نہیں دیتی۔ دولت اس کی ہے جو اسے کھاتا ہے، اس کی نہیں جو اسے کماتا ہے۔